ابتدائی سورہ الذاریات کا کچھ حصہ، جس میں سبق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات، میں نے اور آپ نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، جب اللہ نے پوچھا تھا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، میں نے اور آپ نے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ حضرات، جب ہم نے یہ وعدہ کیا، جب تک ہم اس وعدے پہ قائم تھے، اس وعدے پہ پکے تھے، تب تک اللہ تعالی ہماری مشکلیں آسان کرتے گئے، تب تک مجھے اور آپ کو کسی پریشانی کا سبب اور باعث نہ بننا پڑا۔ لیکن جب میں نے اور آپ نے کیا ہوا وعدہ توڑا، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی، در بدر جانا شروع ہو گئے، رب العالمین سے توکل امیدیں توڑ کر کے کسی اور سے وابستہ کر لی، گویا کہ رب العالمین نے بھی آج کے مسلمان کو در بدر جانے کے لیے چھوڑ دیا کہ بندے چل نکل، تلاش کر، میرے علاوہ تجھے شفائیں ملتی ہے تو کہاں سے ملتی ہے، میرے علاوہ تیرا نفع نقصان کا کوئی مالک ہے تو تلاش کر۔ حضرات گرامی، سورہ طور، اس سورت کے اندر رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم۔ سورہ النجم، اس سورت کے اندر رب العالمین نے ابتدا میں ہی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کیا کہ لوگوں، پیغمبر کی ذات تب تک گفتگو نہیں کرتی جب تک آسمانوں سے وحی نہیں آ جاتی، اور کس قدر گفتگو کرتے۔ ایک صحابی رسول نے پیغمبر علیہ السلام کے زبان سے نکلنے والا ہر الفاظ لکھنا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے کہا کبھی اللہ کے نبی غصے پہ ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، اور تم نہ لکھا کرو، لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں بھئی تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کے نبی، مجھے میرے ساتھی نے، میرے یار نے کہا کہ تم نہ لکھا کرو، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، کبھی کسی حالت میں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لکھا کر، اللہ کی ذات کی قسم میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور دوسری بات، جب نبی مکرم علیہ السلام نے مدینہ میں بیٹھ کر کے مکہ فتح کرنے کی تیاریاں شروع کی، مکہ والوں کے خلاف میدان جہاد میں آنے کا اعلان کیا، پلاننگ بنائی، سازش کی، ایک صحابی رسول جو نبی کی محفل میں بیٹھنے والا، اس نے سوچا کہ جناب میرے رشتہ دار، میرے اہل و عیال والے جو ہیں مکہ میں رہتے ہیں، کیوں نہ ہو ان کو خبر دی جائے، ان تک اطلاع دی جائے کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے،
अपना बंदोबस्त कर लो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी रसूल ने एक चिट्ठी लिखी, एक खत लिखा। खत लिख करके एक औरत के हवाले किया, कहा मक्का तक पहुंचाओ, मक्का वालों तक, मेरे रिश्तेदारों तक। ये औरत खत लेके निकली। पैगंबर अलैहिस्सलाम को आसमानों से वही के जरिए बताया जाता है कि ऐ नबी, तेरी ये साजिश, तेरा ये पैगाम मक्के तक पहुंच रहा है। फुला मुकाम पे फुला औरत लेके जा रही है। जनाब अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला और इनके साथी को 2-3 और साथी साथ पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते, अली जाओ, चले जाओ, फुला मुकाम पे औरत के पास खत लेके जा रही है, उस औरत से खत वापस लेके आओ। खैर बात मुख्तसर, चलते चलते उस औरत के पास पहुंचे। पहुंच करके औरत को कहा कि तेरे पास खत है, वापस कर दे, तेरे पास चिट्ठी है, हमको लेने के लिए आए हैं। ये औरत ने कस्में उठानी शुरू कर दी, मेरे पास ये खत नहीं है। सफाइयां देनी शुरू कर दी, अपनी जनाब वाला बारात का ऐलान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जनाब अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके साथ जो आने वाले सहाबी रसूल थे, कहने लगे यार अली, छोड़ दे, वो औरत कह रही है मेरे पास खत नहीं है, तू उसे बार बार इसरार कर रहे हो कि खत वापस कर। अल्लाहु अकबर। जनाब अली की अज़मत को सलाम। कहने लगे ऐ औरत, अगर तूने वो खत मेरे हवाले न किया, मैं तेरे कपड़े उतार के तेरी तलाशी लूंगा, मैं तेरा सारा जनाब वाला चेकिंग करूंगा, तेरे पास खत मौजूद है। जब औरत को धमकी लगाई, औरत ने बालों की मेहंदियों से, अपने बालों से वो खत निकाल करके जनाब अली के हवाले कर दिया। इससे कबल जनाब अली फरमाते हैं, मेरे साथ आने वालों, मेरे साथ पैगंबर ने आपको भेजा है। इस औरत जो मर्जी कहे, जैसे मर्जी बोले, मुझे इस औरत पे यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे जिसने भेजा है वो कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे भेजने वाले की जुबान से कभी गलत अल्फाज नहीं निकलते। लिहाजा औरत ने खत वापस कर दिया। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह ताला प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत का तज़किरा करने के बाद सूरह अल-क़मर, इस सूरत के अंदर क़यामत की हौलनाकियों का तज़किरा, और इस सूरत के अंदर वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला ने कुरान को आसान बनाया, फहम बनाया है। सूरह अर-रहमान, इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियां, लातादाद इंसानों के लिए सबक हैं, और अल्लाह ताला हर सबक देने के बाद बोलते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे बंदे, मेरी कौन कौन सी नेमत को डराएगा। तरह तरह की नेमतें, तरह तरह की फरावानियां, तरह तरह की निशानियां रब्बुल आलमीन इस सूरत में मुझे और आपको बताते हैं। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने से डर गया, अल्लाह ताला ने उस इंसान के लिए 2 जन्नतें बनाई है। अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान हुआ करता है। लोगों, अल्लाह के रास्ते में, दुनिया की जिंदगी में अच्छा करके आओगे, रब्बुल आलमीन तुम्हें अच्छा वापस लौटाएगा। नेकी करोगे, नेकी का बदला नेकी मिलेगा। अच्छाई करोगे, अच्छाई के बदले में अच्छाई मिलेगी। उसके बाद सूरह अल-वाक़िआ, इस सूरत के अंदर क़यामत का तज़किरा, जहन्नमियों की खुराक का तज़किरा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब का तज़किरा, वस्साबिक़ून अस-साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सबकत ले जाने वाले, सबसे पहले सलाम कबूल करने वाले मुक़र्रबून में होंगे, नेमतों वाली जन्नत में होंगे। उसके बाद सूरह अल-हदीद है। इस हदीद सूरत के अंदर एक सबक जो मुझे और आपको जोड़ता है, अलम यहनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या वो वक़्त अभी तक नहीं आया कि मोमिनों के दिल डर जाए, अल्लाह के खौफ तारी हो जाए। फुज़ैल बिन अयास
زمانے کا لٹیرا انسان، چور، ڈاکو، کوئی بھی اس سے جناب والا بچ کر نہ نکلتا۔ اتنا مشہور و معروف یہ ڈاکو ہے، لیکن ایک گھر کے اندر چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھا کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھنے والا جب اس مقام پہ پہنچا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ وہ وقت ابھی تک کیا نہیں آیا کہ تم لوگ اللہ کے خوف سے طاری ہو جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے۔ جب یہ آیت مبارکہ سنی، دل پہ چوٹ لگی، دل کے دروازے پہ دستک ہوئی کہ فضیل بن عیاض کس کام میں لگے ہوئے ہو، آ جاؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اپنے دل ہی دل میں اللہ کو آوازیں دینے لگے، دل ہی دل میں اپنے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے لگے۔ وقت آیا، دنیا نے دیکھا، پھر تقدیر بدلی، حالات بدلے۔ آج مشہور و معروف وہ فضیل بن عیاض اتنے بڑے محدث بنے، اتنے بڑے تاریخ کے وہ حدیث رسول کے خادم بنے کہ ہر مفتی اعظم، ہر حدیث پڑھنے والا، پڑھانے والا فضیل بن عیاض کی حدیث سے، کتب سے سبق لیتا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ سورہ المجادلہ 28ویں سپارے کی ابتدا، رب العالمین اس سورت کے اندر اس عورت کا تذکرہ کرتے ہیں جس عورت نے اپنا گھر بار اپنے خامد کے ساتھ چھوڑا تھا۔ وقت آیا، خامد نے ایک حالات کے پیش نظر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے برابر کھڑا کر دیا۔ وہ عورت اللہ کے نبی کے در پہ آئی، کہا اللہ کے نبی قانون بدلیے، حالات دیکھیے، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرے خامد نے مجھے ماں کے برابر کھڑا کر دیا، اور پھر میرے پاس بچے بھی ہیں، میں اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب چھوڑ کر کے آئی ہوں، آج میرے خامد نے مجھے چھوڑ دیا، بتاؤ میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے میرے پاس کوئی قانون نہیں ہے، میرے پاس ابھی تک کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ تیرے خامد کے ساتھ جوڑ دوں۔ جبکہ خامد جب کہہ دے تو پھر عورت حرام ہو جاتی ہے، اور شوہر کے لیے جائز نہیں ہے دوبارہ پاس جانا۔ بات مختصر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی چیخ و پکار کو سنا، اس عورت کے دل کی صدا کو سنا، اس عورت کی آہ و بقا کو سنا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرما دی جس سورت کا نام ہی رب العالمین نے المجادلہ، جھگڑا کرنے والی رکھ دیا۔ اس عورت کی طرف نسبت کر دی جس عورت نے آ کے پیغمبر سے جھگڑا کیا تھا کہ میرے لیے قانون بتائیے، مجھے کوئی اصول بتائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ عورت آوازیں بلند کرتی کرتی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آوازیں سنی، کہنے لگی اللہ تو کتنا سننے والا ہے، تو کتنا غفور رحیم ذات ہے۔ اللہ میرے پاس کھڑی اس عورت نے تجھے آوازیں دی، تجھے بلایا، اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس عورت نے کیا آوازیں دی، کیا آواز نکالی۔ اللہ تو نے آسمانوں پہ بیٹھ کے اس عورت کی صدا کو سن لیا، اس عورت کی پکار کو سن لیا۔ حضرات رب العالمین محتاج نہیں ہے کہ میرے بندے مجھے ملنے کے لیے تجھے فلاں جگہ پہ جانا پڑے گا، مجھے ملنے کے لیے تجھے فلاں کام کرنے پڑیں گے، مجھے ملنے کے لیے تجھے فلاں جگہ پہ آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر قانون آتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے ایسے انسان کو سزا بتائی ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 260 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یہ بات بھی نہیں غلام آزاد کرے۔ جب اتنا کام کرے گا تو دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مد مقابل کھڑا کرنے کی۔ دوسری سورہ الحشر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دنیا کے لوگوں جو پیغمبر تجھے دے دے اسے پکڑ لو، جس چیز سے پیغمبر روک دے رک جاؤ۔ ایک ہر ایک حدیث مبارکہ
فرمایا پیغمبر نے جو ہمیں دیا کہ جب کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اپنے آگے سے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ اب یہ حدیث پیغمبر نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ ایک بدبخت کو پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، مذاقیہ طور پہ اپنا آپ دکھانے کے لیے کہنے لگا میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، میرا دایاں ہاتھ میرے منہ تک نہیں جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر نہیں جاتا تو پھر اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس دن کے بعد وہ بندہ اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، اپنے سیدھے ہاتھ سے وہ کھانا نہیں کھا سکا۔ حضرات یہی سبب ہے کہ جو دے دیا جائے وہ لے دیا جائے، جس سے روک دیا جائے اس سے رکا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔